إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. گزشتہ جمعے جناب لقمان کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ہر گناہ کی بخشش ہے سوائے شرک کی. اس لیے اس سے ہمیشہ اپنے دامن کو بچانا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے. اور بتایا کہ ہم نے اس انسان کو تاکید کی ان کے والدین کے تعلق سے. خاص طور پر اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف دہ مراحل سے گزار کر جنم دیا. پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی. پھر اس انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر بھی ادا کرو، والدین کے بھی حق کو پامال نہ کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ بات حسن سلوک پر چل رہی تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام سے ہم اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اور اف میں نے بتایا تھا کہ عربی کلام کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ افسوس کا کلمہ ہے۔ جب کسی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے، اس سے ملامت کرتے ہوئے کوئی کہے آپ پر افسوس ہے، آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے، یہ سامنے والے کی ایک طرح سے تحقیر کا پہلو ہے۔ فرمایا کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یہاں سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جب والدین کے سامنے اف تک کہنا جائز نہیں تو انہیں گالی دینا، ان سے کام کاج کروانا، ان کے سامنے بد زبانی کرنا، ان سے نوکروں کی طرح کام لینا، انہیں جب مرضی آئے جیسے منہ میں الفاظ آئے بول دینا، یہ تو بالاولیٰ جائز نہیں۔ جب ایک چھوٹی سی چیز جو معمولی سمجھی جاتی ہے، جب اس کی اجازت نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ حسن سلوک تم کر رہے ہو، یہ حسن سلوک بھی اسی جذبے کے تحت کہ یہ آپ کو شرعی تعلیمات ہیں، اللہ کا دین یہ سکھاتا ہے، آپ خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی نہ، ڈانٹو بھی نہ، وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے ہمیشہ اچھے جملے کہو، نرم بات کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو ان کی تابعداری کے لیے بچھا دو، ان کے کسی کام کے اندر منع نہ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ کے حضور ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے طواف کروا رہا تھا، حج کروا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا، دیکھا یہ شخص ہے، اس نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں واللہ، میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری ماں بھی مجھے اٹھاتی تھی میرے بچپنے میں، لیکن جب وہ اٹھاتی تھی نا، اس کے اٹھانے میں پیار تھا، محبت تھی، وہ پیار، وہ محبت، وہ چاہت میں بھی اٹھا رہا ہوں، میں بھی وہ بیٹا ہوں، لیکن میرے اندر وہ چاہت کہاں؟ مجھے تو یہ بات بھی ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ وہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی جو اس ماں نے مجھے اٹھاتے وقت جس جذبات کا اظہار کیا۔ حسن بصری سے پوچھا گیا
کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ نہیں، اس نے اپنی ماں کی اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کیا جو اس کی پیدائش کے موقع پر اس کی ماں کو ہوئی۔ پورا حق ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس آیت کے فوراً بعد قرآن کا اسلوب اور قرآن کا انداز بیان اور قرآن کی ترتیب تو دیکھیے، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم والدین کی اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، سر جھکائے ادب سے کھڑے ہو، تمہاری نیت کیا ہے؟ باپ کروڑوں پتی ہے، باپ کے پاس بڑی دولت ہے، باپ کے پاس بڑی جائیداد ہے، اگر میں نے باپ کی خدمت نہ کی، باپ کو رسپیکٹ نہ دی، اس کی عزت نہ کی، کہیں باپ غصے میں نہ آ جائے۔ کئی بیٹے جب والدین کے تعلق سے ان کی قسمت خراب ہوتی ہے تو اختلاف میں پڑھ کر سب سے چھوٹے بیٹے کو کی طرف والدین کو کر دیتے کہ بس ٹھیک ہے، اتنے عرصے تک ہم والدین کے ساتھ تھے، اب تم والدین کے ساتھ رہو، اور والدین کو کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہو۔ پھر وہ بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے، کس جذبے سے کہ اب جو کچھ ہے باپ کے پاس وہ سارا مجھے مل جائے۔ تو فرمایا ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہ تم کس نظریے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو۔ اگر حسن سلوک کا نظریہ یہ ہے کہ یہ والدین ہیں، ان کا حق ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کے حقوق بتلائے ہیں، اور ان کے ساتھ نیکی کرنے پر اللہ نے مجھے مایوس نہیں کرنا، اللہ نے مجھے اس کا بہترین صلہ دینا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر یقیناً یہ سلوک اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں تو پھر وہ دنیا کی چیز حاصل ہو جائے گی، پھر آخرت میں کچھ نہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کر، نیک بن کر اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہو اور والدین کا حق بھی ادا کرتے رہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے طرف جھکنے والے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ عمل، یہ خدمت تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو سکتی، یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا لیکن آپ کو دیکھا نہیں تھا، ہم سب جانتے ہیں، اس کا نام اویس کرنی ہے، وہ تابعی ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ اویس کرنی اللہ کے رسول کے دور میں ایمان لا چکے، اللہ کے رسول کی طرف کچھ پیغامات بھی بھیجے، اللہ کے نبی نے ان کا جواب بھی بھیجا، یمن میں رہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول سے ملاقات کیوں نہ ہو سکی؟ اس کا سبب بھی مذکور ہے کہ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اویس کرنی نے چاہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں، تو ماں نے اس موقع پر کہا کہ اگر تم چلے گئے تو میں تو بے آسرا ہو جاؤں، تو اللہ تمہیں اجر دے دے گا، ثواب دے دے گا۔ وہ والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ یہاں اس واقعے پر مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی اردو زبان میں۔ اس میں لکھا کہ ماں باپ کا اور ماں کا اولاد پر کیا حق ہے وہ اس حدیث سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ماں کی خدمت نے
بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے نہیں دیا، تو فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کی خدمت اللہ کے نبی کی زیارت پر بھی مقدم ہے۔ اللہ کے نبی کی زیارت سے وہ صحابی بن جاتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اس طرح سے اطلاع دی کہ یمن کے اندر ایک شخص رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے۔ جناب ابو بکر سے کہا اگر تمہارے پاس وہ آ جائے کبھی تو اس سے دعا کرانا۔ جناب عمر سے کہا تمہارے پاس آ جائے تو اس سے دعا کروانا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی والدہ کی خدمت کے سبب سے اسے یہ مقام عطا کیا کہ اس کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، کبھی اس کی دعا رد نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں انتظار کرتے کہ اویس کرنی سے ملاقات ہو جائے۔ ان کا عرصہ خلافت بھی تھوڑا تھا، 2 سال اور چند مہینے، اس میں تو ملاقات نہ ہو سکی۔ جناب عمر کی جب خلافت کا دور آیا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ گئے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ قافلے کہ اپنے طور پر مدینہ جا سکتے، قافلے کے ساتھ گئے۔ قافلے والوں نے ایک عام سا آدمی سمجھ کر یہ کہا کہ ہم تمہیں مدینہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ہماری اونٹوں کی رکھوالی کرنا، ہم امیر المومنین سے ملنے جا رہے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس عوض میں، اس بدلے میں ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ مدینہ پہنچے، یہ ملنے والا وفد جناب عمر کے پاس گیا۔ جناب عمر ہر وفد سے جو بھی آتا اس سے پوچھتے من این انتم، تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم یمن سے آئے۔ جناب عمر بڑے خوش ہوئے، فرمایا تمہارے اندر کوئی اویس کرنی نامی شخص ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ جناب عمر نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ باہر ہمارے اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ جناب عمر نے کہا کہ چلو پھر۔ انہوں نے جناب عمر کو تحفہ پیش کیا۔ جناب عمر نے کہا تم ساری دولت باہر چھوڑ آئے۔ پھر باہر گئے، اویس کرنی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، امیر المومنین اس سے ملے، اپنا تعارف کرایا۔ پھر ایسے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو، فرماتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کر دو۔ فرمایا آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ فرمایا ہاں، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی نے کہا اگر اویس کرنی آ جائے تو اس سے دعا کروا۔ کہا اچھا آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کہا یہ دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ راز اس دن فاش ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اویس کرنی کا کیا مقام ہے۔ پھر تو لوگ آتے رہے، ان سے دعا کرواتے رہے۔ آپ کو ایک خوف لاحق ہو گیا دل میں کہ یہ تو بات صحیح نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں تو لوگ مشہور ہونے کے لیے بہانے چاہتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، کوئی موقع مل جائے اور مشہور ہو جائے۔ اور یہ بیچارے ڈر رہے کہ اس طرح اگر یہ معاملہ رہا اور لوگ آتے رہے اور دعا کرواتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو اللہ کی یہ مخلوق
اللہ کے در کو چھوڑ کر میرے پاس آنا شروع ہو جائے۔ اہل تاریخ نے لکھا کہ پھر وہ چلے گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس جگہ انتقال ہوا ہے اور کہاں دفن ہوئے اور کہاں قبر ہے، کچھ نہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، اور اس کا حق جو قرآن نے بیان کیا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی معمولی نہ سمجھے۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے، اور جنہیں اس دولت، یہ دولت جن کے پاس نہیں ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ بھی نہ ہو تو ماں کی جن کے ساتھ دوستی تھی، جو ان کی سہیلیاں تھیں، ان سے ملنے والی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیشہ ان کے حق میں یہ دعا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ اس تعلق سے ذکر کیا، اور وہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے۔ جب 3 افراد بنی اسرائیل کے ایک سفر میں نکلے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک بادل آ گئے، اور گرج چمک کے ساتھ جب بارش کا سماں بنا تو تینوں پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کی کھو کے اندر، ایک غار کے اندر چلے گئے، تاکہ جب بارش ختم ہوگی تو نکل آئیں۔ وہ اس کھو کے اندر گئے، اوپر سے ایک چٹان آئی اور غار کا جو دہانہ تھا، منہ تھا، اس کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں افراد زور لگا رہے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ اب تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ ان میں ایک شخص نے جو سب سے پہلے بات کی، وہ یہ کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چراتے ہوئے ایک دن میری عادت ہمیشہ یہ تھی کہ شام کو گھر آتا، بکری کا دودھ دوتا، پہلے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک دن درخت کے پتوں کی تلاش میں، بکری کے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، گھر واپس آیا تو لیٹ ہو گیا۔ والدین میرا انتظار کر کے سو چکے تھے، میں نے دودھ دوہیا، دودھ دوہنے کے بعد میں والدین کے پاس کھڑا ہو گیا، انہیں جگایا نہیں، بیچاروں کو بڑھاپے کی وجہ سے پتہ نہیں کب نیند آئی ہوگی، اور ابھی اگر اٹھا دوں گا پھر نہ جانے کب نیند آئے، اور میرے بچے میرے پاؤں کے اندر یعنی بلک بلک کر سو گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلایا، والدین کے انتظار میں رہا، جیسے ان کی آنکھ کھلی انہیں پیش کیا۔ اگر یہ عمل اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے قبول فرما۔ یہاں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل سے اگر یہ واقعہ نقل ہوتے ہوئے چلتا اور اس امت تک آتا، اس کی بھی کوئی سند نہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں نے یہ نیکی جو کی تھی، پھر اس پریشانی سے نکل کر انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم اس طرح پھنس گئے تھے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو یہ واقعہ اللہ کے نبی تک کیسے پہنچا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے سے پہنچائے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ سابقہ امت میں ایسا ہوا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے عمل میں اخلاص کتنا تھا، کہ اس واقعے کو اللہ نے کتنی پذیرائی دی کہ وہ واقعہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دیا۔ اور آپ نے یہ واقعہ سابقہ امت کے تعلق سے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اخلاص سے کوئی عمل کرے، اس عمل کو پھیلانا، اس عمل کو بڑھاوا دینا، اس عمل کو قبولیت سے نوازنا، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرماتا؟ کہتے ہیں میں نے، یا اللہ اگر یہ عمل تو جانتا ہے، میرے اوپر کوئی پریشر تو نہیں تھا، میں اپنے بچوں کو بھی پہلے پلا سکتا تھا، بس اگر یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو اس سے راضی ہے تو ہماری پریشانی دور فرما۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ تھوڑا سا پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، جس سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ہوا آنے لگی، کچھ آثار زندگی بن گئے۔ اس واقعے نے یہ چیز بھی مجھے اور آپ کو سمجھا دی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، تو والدین کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعا کرے اللہ اسے قبول فرمائے۔ تو اس آیت میں جناب لقمان اپنے بیٹوں کو بتا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بات بیان کی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں اے بندے، والدین کی خدمت ضرور کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر یہ دونوں تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر، والدین یہ کہے یہ کیا بات ہے، تو نے کیا نیا دین لے آیا ہے، ہمارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، تو یہ کہہ رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ سب حرام ہے، یہ نہیں کرنا، ہمارے باپ دادا پردادا سب یہی کرتے رہے۔ تو اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر آمادہ کرے، مجبور کرے، زور لگائیں، ماں اپنے حقوق کا تجھ پر دباؤ ڈالے، تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، فلا تطعہما، والدین کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کی اطاعت کے اندر والدین کی تابعداری، والدین کی تابعداری میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں کتنے موقعوں پر یہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں، میں تو مجبور ہو گیا، ہم کیا کریں جی ہم تو مجبور ہو گئے، ویسے ماشاءاللہ ہم دیندار ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کے، اور روزے رکھنے والے ہیں، اور بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا دین اس وقت سامنے آتا ہے جب شادی بیاہ کے معاملات ہوں، خوشی غمی کے معاملات ہوں، پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہماری نہیں چلتی، ہم کیا کریں جی ہم تو مجبور ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ جی یاد رکھیے اس موقع پہ صرف اتنا کہنے سے انسان بری الذمہ نہیں ہوتا، یہ معاملات پہلے دن سے طے کر لیے جائے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ شرعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنی بچی کا ایک جگہ رشتہ کیا، لڑکے والوں سے کچھ بات چیت ہوئی، انہوں نے پہلے دن ہی جتنی غیر شرعی معاملات تھے لڑکے والوں سے کہا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اگر آپ کو یہ منظور ہے تو اس رشتے کو ہم آگے چلاتے ہیں۔
اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹی، دونوں قسم طرف کے لوگ ہم ذہن ہیں، ہم عقیدہ ہیں، قرآن و سنت کے دونوں دعوے دار۔ اب لڑکے کا باپ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے کہا آپ کا خیال آپ کو مبارک ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت اس کام کی اجازت دے گی تو میں بھی کروں گا، اگر شریعت اس کام کی اجازت نہیں دے گی پھر آپ کا خیال، لوگوں کا کہنا، برادری کا کہنا، دوست احباب کیا کہیں گے، اگر یہ معاملات ہیں تو پھر میری طرف سے منع ہے۔ پھر انہوں نے خیر اپنی بچی کا منع کر دیا، مجھے یہ واقعہ بتایا، بڑی اس بات سے مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ وہ دونوں طرف کے لوگوں کو میں جانتا تھا، اور اس بنیاد پر یہ رشتہ ریجیکٹ کیا گیا کہ ایک طرف اس نے دین کی بات کی، دوسری طرف بڑی نرمی، بڑی لچک، بلکہ یہاں تک کہہ دیا بھائی دین میں اتنی سختی بھی نہیں ہے میرے بھائی، اگر دین میں اتنی سختی نہیں ہے تو دین میں اتنی نرمی بھی نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ لی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات کے اندر ان کا بھرپور ساتھ دے رہا۔ دنیاوی معاملات میں وہ کوئی کام کرے، کوئی بات کہیں، اسے مان لینا، اور ان لوگوں کی بات ماننا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا بھی میری طرف ہے، فأنبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا کہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو، رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، اور ہو بھی وہ کسی چٹان کے اوپر، یعنی کتنے ہی چھپ کر تم نے کوئی گناہ کیا ہو یا کتنے ہی چھپ کر کوئی نیکی کی ہو، اور وہ نیکی یا وہ گناہ رائے کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، او فی السماوات او فی الارض، وہ کسی چٹان پر ہو یا آسمان پر ہو، یا نیکی اس نے زمین پر کی ہو، کہیں پر بھی کی، کسی گوشت میں بھی کی، یأت بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اسے لے آئے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آئے گی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر برائی بھی سامنے آئے گی، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سیاہ رات کے اندر، ایک تو رات ہے، پھر رات اندھیری رات، سردیوں کی اندھیری رات، اس اندھیری رات کے اندر ایک کالے رنگ کی چونٹی ایک کالے پہاڑ پر چل رہی ہو، فرمایا اللہ ایسا باریک بین ہے کہ وہ اس اندھیری رات کے اندر بھی اس سیاہ چونٹی کو سیاہ چٹان پر نہ صرف چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے چلنے کی آہٹ کو آسمانوں پر سن رہا ہے۔ کوئی ہے اس کے دیکھنے اور سننے کا مقابلہ کرنے والا؟ اس لیے کسی نیکی کو اور کسی گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کرنا
کہ اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، یہ تو چھوٹی سی ہے، یا یہ گناہ تو معمولی سا ہے، اس گناہ کی تو کوئی اتنی پکڑ نہیں ہے۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کی۔ اس کے بعد بھی کچھ باتیں باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کو وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔